بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج 19 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج ہفتے کا. آج آپ سے کچھ اہم موضوعات ہیں, سینسٹیو ہیں, وہ کرتے ہیں آپ سے گفتگو, خبریں شیئر کرتے ہیں, بس یہ چلمن کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے, خاص طور پر اس ریجن میں, اور پاکستان پہ کیا افتاد ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کو مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ پاکستان نکلے گا جی. پہلے والے حالات نہیں رہے تو انشاءاللہ اب والے بھی نہیں رہیں گے. تو صورتحال یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کو گھیرنے کی کوشش, پاکستان کو ایک نئی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پاکستان کے پاس اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان انڈیا, پاکستان یو اے ای اور پاکستان اسرائیل اور یو اے ای, اسرائیل اور انڈیا, یہ سارا کچھ, لیکن ڈائریکٹ تعلق ہے ان خبروں کا جناب پاکستان سے. اور دوسرا, ناظرین جو ہیں مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ میں اسرائیل نہ بولا کروں, تو وہ بعض اوقات زبان سے نکل جاتا ہے اسرائیلی ہے, تو اس لیے اسرائیل ہی سمجھے جب بھی میں بولوں تو ہو جاتا ہے سلپ آف ٹنگ. تو صورتحال یہ ہے نا کہ اگین میں آپ کو بتا دوں کہ 20 جنوری سے پہلے کا وقت جو ہے وہ کافی سینسیٹیو ہے, اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہے 20 جنوری کو ٹرانسفر آف پاور ہونا ہے, انتقال اقتدار ہونا ہے امریکہ میں, اور ٹرمپ انتظامیہ فارغ ہو جائے گی, پریزیڈنٹ ٹرمپ فارغ ہو جائیں گے, سپردوش ہو جائیں گے, اس کی جگہ لیں گے جو بائیڈن. اس سے پہلے اتنی تیزی سے یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی بھی خدا نخواستہ معمولی سی بھی اگر کیا کہنا چاہیے سینسیبل 4-5 ملک, اگر ان میں سے 4-5 ملکوں نے اپنے طور پہ سینسیبل کھیل نہ کھیلا اور کوئک ڈیسیجن نہ کیا تو خدا نخواستہ کوئی بڑی جنگ ہو سکتی ہے. اور اس جنگ سے بچنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے, چائنا بھی کوشش کر رہا ہے, ایران بھی کوشش کر رہا ہے, اور ترکی بھی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بڑی جنگ, اور وہ بڑی جنگ کا تعلق کہیں نہ کہیں سے ہوگا مسلمانوں سے, مسلمانوں پہ شروع ہوگی, مسلمانوں پہ مسلط کی جائے گی. یہ ہو رہا ہے, ہر ملک اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو معاملات یہ ہیں کہ وزیر خارجہ صاحب محمود قریشی یو اے ای گئے ہوئے ہیں, اور یو اے ای کا وزٹ ہے متحدہ عرب امارات کا, 2 دن کا وزٹ تھا. آج وہ واپس آ جائیں گے, لیکن انہوں نے 2 دن بھرپور وقت گزارا. پھر کل ابو ظہبی میں پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس ابو ظہبی میں بیٹھ کے کیوں کی, یہ ہے اصل کویشچن. اور اس کا کنٹینٹ کیا تھا؟ اس کا کنٹینٹ یہ تھا کہ جناب انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے, سرجیکل اسٹرائک کرنا چاہ رہا ہے, اور سرجیکل اسٹرائک کے لیے وہ تیاریاں کرتا ہے, اور وہ اپنے ہم نواؤں, اپنے لائک مائنڈیڈ, اپنے ماسٹرز کے اشارے کا منتظر ہے, ان کی اپروول کا منتظر ہے. یعنی کہ انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ممالک ہیں. انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ممالک کون سے ہیں جی اس وقت؟ سمپل, کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی الجبرے کا سوال نہیں, سیدھا سوال ہے کہ اس وقت انڈیا ساؤتھ ایشیا میں کس کا پلیئر ہے؟ نمبر 1 امریکہ کا پلیئر ہے, نمبر 2 اسرائیل کے ساتھ ہے, اور پھر عرب ممالک کے ساتھ بھی معاملات بڑھا رہا ہے. انڈین آرمی چیف سعودی عرب یو اے ای وزٹ کر چکے ہیں, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے, اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے. تو اس لیے یہ کوئی پوچھنے والی چمبے والی بات نہیں ہے کہ کون ہے, لیکن ظاہر وزیر خارجہ ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے, وہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ ذرا پالیسی اسٹیٹمنٹ اور ڈائریکٹ تو جو سفارتی زبان ہے اس میں یہی چیز استعمال کی جاتی ہے. تو ابو ظہبی میں بیٹھ کے انہوں نے ایک بات بتا دی کہ انڈیا پاکستان کے خلاف ایک پلان کر رہا ہے, فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہ رہا ہے, سرجیکل اسٹرائک کرنا چاہ رہا ہے, اور منتظر ہے اپنے بڑوں کی اجازت پہ, ان کے اشارے کے منتظر ہے. تو اس سرجیکل اسٹرائک کا کیا مطلب ہے نا, اور پاکستان نے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت انڈیا کے اندرونی جو معاملات ہیں وہ کافی گمبھیر ہیں, اس میں تو 1% بھی شبہ نہیں ہے. لیکن دوسری جانب ذرا تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی آ رہی ہے, اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے, اور پولیٹیکل سسٹم بھی اسٹیبل ہو رہا ہے. پھر اپوزیشن کو جو لانچ کیا گیا تھا پی ڈی ایم کو, اس کو وہ رسپانس نہیں ملا عوامی سطح پہ, وہ رسپانس عوامی سطح پہ نہیں ملا جس کی توقع کی جا رہی تھی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور اس کے باوجود کہ مہنگائی بھی بڑی ہے, لوگ تنگ ہیں, لیکن لوگوں نے وہ رسپانس نہیں دیا. پھر اس میں مذہب کا تڑکا بھی لگانے کی کوشش کی گئی. اس کے باوجود جو 13 دسمبر کو لاہور میں ہوا مینار پاکستان پہ, اس نے اس سارے اسکرپٹ کو تھوڑا سا ستیاناش کر دیا, اسکرپٹ کا حلیہ بگاڑ دیا. اور وہ اسکرپٹ جو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ 11 جماعتیں جو ہیں, جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں, جس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں, جس میں کانگریس جماعتیں بھی ہیں, یہ سارے کا سارا جو ایک فلیور چاہیے ہوتا ہے ایک موومنٹ چلانے کے لیے, تحریک چلانے کے لیے, حکومت کو الٹا کرنے کے لیے, اور انریسٹ پیدا کرنے کے لیے, مومنٹم بنانے کے لیے, وہ سارے مسالے پی ڈی ایم میں موجود ہیں. لیکن ان تمام مسالوں کے باوجود ہوا یہ کہ 13 دسمبر کو ان کا جنازہ نکل گیا مینار پاکستان میں, سیاسی طور پہ سیاسی تدفین ہو گئی کہ لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی. اب یہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں اور DGI SPR بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انڈیا جو ہے یعنی کہ ہماری ملٹری سائڈ پہ یہ بات پہلے سے کہی جا چکی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک اٹیک ایک حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمیں انفارمیشن کیسے ملتی ہیں. ایک تو ہمارا دوست ملک چائنا جو وہ موجود ہے, ہمارے اپنے ہیومن انٹیلیجنس بھی موجود ہے, پھر چائنا کے پاس جو ان کی بھی اندر انٹیلیجنس موجود ہے, انڈیا کے اندر بھی ہیومن انٹیلیجنس. نمبر 2 سیٹلائٹ کے ذریعے پھر چائنا کی باؤنڈری پہ کیا ہو رہا ہے, پاک انڈیا باؤنڈری پہ کیا ہو رہا ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر کی صورتحال کیا ہے, دلی میں کیا ہو رہا ہے, شہریت امینڈمنٹ ایکٹ آ گیا, شہریت رجسٹریشن ایکٹ آ گیا. یہ جو ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس سے ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر 20 جنوری سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل والا معاملہ, یہ اسرائیل کو سیم رکھیں. اسرائیل کہیں نہ کہیں آپ کو ہر اس وقت جتنی بھی وہ ساؤتھ ایشین پالیٹکس سے 2 چیزیں چل رہی ہیں, سی پیک اور ایک اسرائیل, یہ 2 چیزیں چل رہی ہیں ساؤتھ ایشیا میں کہ کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے ہر معاملے میں. مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, گلف میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے. عرب کنٹریز میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی اسرائیل. یہ جو چیز چل رہی ہے وہ خاص طور پہ اس لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک تو UAE کے حکام سے بات کی. ایک تو 2 طرفہ معاملات ہیں. 2 طرفہ معاملات کیا ہیں, پھر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد یہ پہلا وزٹ تھا اور وہ بھی وزیر خارجہ لیول کا. اب پولیٹیکل سائڈ سے بھی, پہلے ملٹری سائڈ سے یہ کہا گیا انڈیا کے عزائم کیا ہیں, اور اب پولیٹیکل سائڈ سے بھی کہا جا رہا ہے. یہ ڈاکٹر موحد یوسف جو کہ ایڈوائزر کہہ رہا ہوں, اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر کے آن نیشنل سیکورٹی, یہ وہ بات بھی کر چکے ہیں. یہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کر چکے ہیں, DGI SPR کر چکے ہیں, یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کر چکے ہیں, یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے بھی بات آ چکی ہے. تو یہ کنوے کی جا رہی ہے ابو ظہبی میں بیٹھ کے, یہ سنائی گئی ہے اسرائیل کو بھی یہ بات سنائی گئی ہے, کیونکہ آج کل ابو ظہبی میں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں جناب, ایک اسرائیل موجود ہے اور ایک خود UAE کی گورنمنٹ موجود ہے, اور باقی سب وہاں پہ کیونکہ نیا پیار ہے, نیا عشق ہے, تو نیا بندھن ہے, تو اس کا انجوائے ہنی مون چل رہا ہے. تو لہٰذا ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے, ایک تو چیزیں تھیں کہ جناب ایک تو سعودی عرب نے تو اپنے $2 واپس لے لیے, $1 ارب رہ گیا, وہ اگلے مہینے واپس کرنا ہے. پھر UAE کا $3 ارب ہے, ان کی طرف سے بھی ہے جناب کہ وہ بھی آپ پہلے واپس کر دیں, کیونکہ یہ پیسے 3 سال کے لیے تھے اور 3 سال کے لیے دیے گئے تھے, 19 میں دیے گئے تھے اور یہ 2022 میں واپس ہونے تھے. لیکن سعودی عرب نے بھی بیفور ٹائم مانگ لیے, $2 ارب واپس کر دیا, $1 ارب رہ گیا. اسی طریقے سے UAE بھی جناب 1 سال پہلے ہی اس نے بھی تقاضا کر دیا کہ مجھے $3 ارب واپس کر دیں. تو یہ پریشر فیکٹرز ہیں, اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں کہ ذرا پاکستان کو پریشر ملایا جائے, اور اس کی اکانومی میں ظاہر ہے ہماری اکانومی میں اتنی سخت نہیں ہے اور اس میں سے یکدم اتنا پیسہ نکلے, تو یہ چیز ہے. ایک تو وہ وزیر خارجہ نے یہ بات کی کہ اس میں اگر کچھ فیور مل جائے, نمبر 1. نمبر 2 ایشو تھا کہ پاکستانیوں کو ویزوں کا تعطل, ویزا معطل کیے گئے ہیں. تو یہ 2 تھے 2 طرفہ معاملات, اس پہ بات کی گئی. اور پھر اگین جو بات اصل ہوئی ہے وہ ہے کہ انڈیا کے عزائم کیا ہیں, اور یہ بھی احساس دلانے کی کوشش کی ہے UAE کو کہ جناب 2 طرفہ تعلقات جو ہیں وہ ہمارے وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے, اور اس میں UAE کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میسیج بھی پولیٹیکل سائڈ سے دیا گیا ہے کہ UAE کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, جس طرح پاکستان کی سرزمین UAE کے خلاف استعمال نہیں ہوتی. پھر وہیں بیٹھ کے یہ بالعموم ہوتا نہیں ہے, اور خاص طور پہ عرب ممالک میں یہ تو بالکل نہیں ہے جہاں پہ بادشاہتے ہیں کہ وہاں پہ کسی دوسرے ملک کا وزیر خارجہ جا کے اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتے, اور پریس کانفرنس بھی ایسی کرے کہ جو ان کے اتحادی ممالک ہیں, اہم ترین اتحادی ممالک, ان کو ٹارگیٹ کیا جائے. تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ابو ظہبی میں جو انہوں نے بولا کہ جناب پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کا منصوبہ بنا رہا ہے انڈیا, اور وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان نے چیلنج کیا انڈیا کو کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے, اور دوسرا یہ کہ وہ جن لوگوں سے رابطے میں ہے, جن ممالک کے ساتھ اور جن ممالک کی اجازت نامے کا وہ منتظر ہے, وہ ہمارے علم میں ہے, اور اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یہ چیز 27 فروری 2019 کو بھی ہو چکی ہے جب معاملہ ہوا پلوامہ کا. اس کے بعد سرجیکل اسٹرائک کی گئی بالا کوٹ میں, اور اس کے بعد امریکنس کی طرف سے یہ تھا کہ جناب اس کا جواب نہ دیا جائے پاکستان پہ. یہ پریشر تھا پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ پہ. میں متعدد بار بتا چکا ہوں کہ اس وقت ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل زبیر کو باقاعدہ طور پہ براہ راست یہ کہا گیا امریکی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے, ان کے کاؤنٹر پارٹ نے, لیکن پاکستان نے 24 گھنٹے کے اندر اس کا جواب دیا تھا. اب بھی پاکستان نے نہ صرف اسلام آباد میں بیٹھ کے تو پہلے بتا چکے ہیں, اب ابو ظہبی میں بیٹھ کے ایک دوسرے ملک کے میں بیٹھ کے اس کے دارالخلاء میں بیٹھ کے وزیر خارجہ دوسرے ملک کا یہ کہتا ہے, پاکستان کا وزیر خارجہ کہ جناب یہ پلان ہے, ہمیں علم ہے کون کون سا ملک اس میں انوالو ہے, یہ ہمارے علم میں ہے, اس کا ہم جواب دیں گے. تو یہ صرف انڈیا کو ہی نہیں سنایا جا رہا تھا بلکہ یہ UAE کو بھی سنایا جا رہا تھا, اس کو بھی میسیج دیا گیا ہے, اسرائیل کو بھی میسیج دیا گیا ہے, اور پھر ان سے پیچھے اگر کوئی اور ملک ہیں ان کو بھی یہ میسیج دیا گیا ہے. لہٰذا 20 جنوری سے پہلے, میں اگین بتا رہا ہوں کہ 20 جنوری سے پہلے کا جو ہے معاملہ کافی سنجیدہ ہے. ایک یہ ہے اسرائیل کا معاملہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے, پاکستان کو پریشر میں لانے کے لیے, کیونکہ پاکستان وہ نہیں کر رہا, وہ ڈیمانڈ اس طریقے سے پوری نہیں کر رہا جو اس وقت کی جا رہی ہے پاکستان سے.
نہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، نہ ہی پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اس کے لیے تیار ہے. تو اس کی میں بہت ساری وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن آپ سے کروں گا. تو یہ جناب چیزیں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ یو اے ای میں خاص طور پہ یہ سارا. تو اس وزٹ کا سارا مطلب بھی یہی ہے. اور اس وزٹ کو، یہ وزٹ نارمل وزٹ نہیں ہے، اس کو غیر ملکی ذرائع ابلاغ بھی جناب، وہ خواہ امریکن میڈیا ہے یا برٹش میڈیا ہے یا پھر یورپ ہے یا انڈیا ہے، اس کو بہت، اور ایون اسرائیلی میڈیا وہ بھی اس کو خاص طور پہ نظر لگائے اور سن رہا ہے اور اس کے مطالب نکال رہا ہے کہ اس کے جناب مطلب کیا ہے کہ ابو ظہبی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان کو وہاں یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کی ایک اور خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کل ہی انڈیا نے لائن آف کنٹرول پہ اقوام متحدہ کے آبزرورز، جو انٹرنیشنل آبزرورز ہوتے ہیں، ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی ہے انڈین آرمی نے لائن آف کنٹرول پہ. اور وہ معمول کی ایک مشاہدے پہ تھے، ان کی گاڑی کو ہٹ کیا. خوش قسمتی سے جو اقوام متحدہ کے آفیسرز تھے وہ محفوظ رہے، لیکن گاڑیوں پہ فائرنگ کی گئی. تو معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کہ نظر آ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا جناب کہ اگین 20 جنوری تک معاملات کافی سنجیدہ ہیں. ایران کے معاملے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور اب پاکستان، سی پیک، یہ سارے معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اجازت دیجیے جناب.